بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی تھی عقیدے کے انسان کے نفس پر کیا کیا آثار ہیں۔ عقیدہ انسان کی نفسیاتی طور پر کیا مدد کرتا ہے، کیا اس میں تبدیلی لاتا ہے۔ دو تین زاویوں سے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج جو زاویہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان جس چیز کی تلاش میں رہتا ہے اور اس کے لیے سب کچھ خرچ کرتا ہے وہ قلبی سکون اور اطمینان ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں کو ہر ممکن کوشش کے بعد بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ان کے خوف، اضطراب، بے چینی، بے سکونی میں گزرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جس راستے سے، جس طریقے سے سکون حاصل ہونا تھا اس راستے پہ نہیں جاتا ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ میں بڑے لوگوں سے دوستی ہو گئی، میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ کوئی سمجھتا ہے مال زیادہ جمع کر لیا مجھے سکون آ جائے گا۔ کوئی سوچتا ہے اقتدار حاصل کر لیا، کرسی حاصل کر لی، مجھے سکون آ جائے گا۔ لیکن ہر چیز میں اسے حاصل کرنے کے بعد بھی دیکھتا ہے کہ اسے دلی سکون نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس لیے سکون نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہ انسان دنیا میں متعدد جہات سے اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے۔ ہمیں وقت اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی وہ کوشش میں رہتا ہے۔ کبھی اس کو مال کی چوری کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی تجارت میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی غریب اور فقیر ہو جانے، مفلس ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے سکون کو خراب کرتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ انسان دنیا میں صرف اس کی فطرت میں مادیات نہیں رکھ کر بھیجا گیا کہ صرف مادیات سے اس کو سکون آ جائے۔ انسان مرکب ہے، جسم و روح سے۔ سکون کا جو ماحول پیدا کرنا تھا وہ روح کی تربیت سے ہونا تھا، وہ روح کی روحانی غذا سے ہونا تھا۔ تو ایک جہت سے دنیا میں کئی جہت سے انسان کو خطرات اور خوف جو لاحق رہتا ہے، دوسرا اس جہت سے کہ انسان نے روح کو جو مطمئن کرنا تھا وہ نہیں کر پایا، اور یہ مادیات اس کو کر نہیں سکتی ہیں۔ قرآن مجید نے ایسے بے سکون لوگوں کے بارے میں ایک سے زیادہ جگہ تذکرہ فرمایا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، سورہ بقرہ میں شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے، یعنی غربت سے ڈراتا رہتا ہے، غریب ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، اور بے حیائی کا، کبھی کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو خود وہ مضطرب رہتا ہے، بے سکونی کیفیت رہتی ہے، دوسرا یہ کہ اس خوف کی وجہ سے وہ کسی کو راہ خدا میں کوئی مدد نہیں دیتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے۔ آپ نے کسی کو دے دیا، مدد کی، تو آپ غریب ہو جائیں گے، آپ کے بچے بھوکے ہو جائیں گے۔ تو وہ اس پریشانی سے جان چھڑانے کے لیے جو اس کا حل دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے اور کسی پہ خرچ نہ کرے، لیکن پھر بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ ایک اس پہلو سے کہ اسے خوف لاحق رہتا ہے کہ کوئی چوری نہ ہو جائے، ڈاکہ نہ ہو جائے، تھوڑا سا خیال آ جائے کہ کاروبار میں کہیں نقصان آ جائے تو پریشانی کی حد ہو جاتی ہے۔ اور کبھی اس وجہ سے بے چین ہوتا ہے کہ عزیز و اقربا کی جدائی کا خوف، اولاد کے مرنے کا خوف رہتا ہے، کبھی اپنی جان کا خطرہ جو ہے وہ بے چین رکھتا ہے انسان کو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اولادیں ہیں اور ان کے پاس اموال ہیں، تجھے ان کے اموال اور اولادیں بہت بھلی نہ لگیں کہ یہ کوئی بہت اچھا ہے ان کے لیے۔ کس لیے؟ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
کیونکہ یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی زندگی میں عذاب دینا چاہتا ہے۔ عجیب ہے، جس چیز کو انسان سمجھ رہا تھا کہ مجھے اس سے اطمینان آئے گا، قلبی سکون آئے گا، مجھے راحت آئے گی، خالق فرما رہا ہے کہ ان اموال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو عذاب دینا مقصود ہے۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو اور مال دیا اور اولاد دی، اس لیے کہ حقیقی طور پر انسان کا جو سکون تھا وہ مال اور اولاد میں نہیں تھا، وہ انسان کی روحانی اور نفسیاتی کیفیت میں تھا، جس کو وہ حاصل نہیں کر پا سکے۔ تو لہٰذا کبھی اچانک موت اور قتل کا خوف اسے بے چین کر دیتا ہے، کبھی مال کے چوری ہو جانے کا خوف، نقصان آ جانے کا خوف، کیونکہ اسے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ بنایا اور جمع کیا تھا اگر مر گیا تو اسے چھوڑ کر جانا ہوگا، اس نے آباد ہی دنیا کی تھی، اور جب چھوڑنے کا خیال آتا ہے تو تڑپ جاتا ہے کہ یہ تو پھر اوروں کے کام آئے گا، اور آگے بھی اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے اس کو، اتنا اس کو خوف ہوتا ہے موت کا، جیسا کہ قرآن نے حکایت کی، اس کی صحارت کی کہ یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت، کہ وہ گرج اور چمک کے وقت موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو اصحاب مناصب ہوتے ہیں انہیں کرسی چلے جانے کا خوف تنگ کیے رکھتا ہے، بے چین رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظاہر میں مالدار، صاحب اقتدار، سب کچھ ہے، لیکن بے سکونی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ رات کو نیند دلانے والی جب تک دوائی استعمال نہ کرے تو ان کو نیند نہیں آتی ہے، اور پھر اپنے اس خوف کو اطمینان اور سکون میں بدلنے کے لیے بسا اوقات کافی اموال خرچ کرتے ہیں، لیکن اب پھر بھی اپنے مقصود کو حاصل نہیں کر پاتے، نفسیاتی طور پر ڈسٹرب رہتے ہیں، اور کئی ایک کا ہم نے خود دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، کئی ایک کا انجام جو ہے وہ اتنا اضطراب اور پریشانی کہ وہ اس کو خودکشی تک لے جاتی ہے۔ یہاں پر عقیدہ اپنا ایک کردار دکھاتا ہے، اس اضطراب قلبی کو اطمینان قلبی، دل کے سکون میں تبدیل کرتا ہے۔ ہر قسم کے جو وسوسے انسان کو آتے تھے، شیطانی وسوسے، ان سے انسان کی جان چھڑاتا ہے۔ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، عقیدے سے دور لوگ ہوتے ہیں، ان کو میں نے عرض کیا ہے کہ متعدد جہات سے بے سکونی کے اسباب جمع ہوتے ہیں، جو کہ چند ایک میں نے عرض کی ہے۔ ان میں ایک اور چیز بھی ہے جو ان کی بے سکونی میں، یعنی جو ان کا بچا کھچا سکون ہوتا ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے، وہ جب شیطان ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کھیلتا ہے شیطان، وہ اصل شیطان کے ہاتھوں میں ہے، تو وہ ان سے کھیلتا ہے، فلاں آپ سے حسد کرتا ہے، فلاں آپ کو فلاں کر رہا ہے، فلاں آپ کا دشمن ہے، ہر وقت شیطان ان کو اس طرح کے، جیسا کہ ارشاد ہوا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین اپنے دوستوں کو کی طرف وہی کرتے ہیں، یعنی وسوسہ ڈالتے ہیں ان کے ذہن میں۔ تو عقیدہ اسلامی انسان کو ان تمام مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے۔ اس کی وجہ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ سب کچھ اپنے رب کے ہاتھ میں دیکھتا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے خالق کے اذن کے بغیر کسی چیز کا بھی ہونا ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے تو وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت کیا ہے؟ موت انتقال کا نام ہے، اس عارضی دنیا سے دائمی زندگی کی طرف سفر کا نام ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کا نام موت ہے۔ تو پھر کس چیز کا اسے خوف ہے؟ کیوں وہ بے چین ہو موت کا فکر کرنے سے، یعنی خیال آنے سے؟ بلکہ برعکس وہ موت کا سوچ کر، راہ خدا میں بالخصوص اگر اس کو موت آ رہی ہو تو یہ سوچ کر، ایمان پر موت کو سوچ کر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اور اس کا مال بھی اور اس کے اقربا، رشتہ دار، سب کچھ نگاہ خدا میں ہے، کوئی چیز بھی اگر جاتی ہے تو نگاہ خدا میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ ان کی چاہے تو حفاظت کر سکتا ہے۔ تو نہ عزیز و اقربا، اولادوں کی موت اس کو تڑپا سکتی ہے، اس کا خیال، نہ مال کے جانے کا، چونکہ
جیسے کہ قرآن نے ذکر کیا ہے جناب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مال چلا گیا، اولادیں چلی گئیں، بیویاں چلی گئیں، خود صحت چلی گئی، لیکن اطمینان میں فرق نہ آیا، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں ہے سارا کچھ، وہ چاہے تو بچا سکتا ہے، وہ چاہے تو دوبارہ دیس عطا کر سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر پلٹا سکتا ہے، اور اگر نہ دے تو کم از کم آخرت میں اس کا اجر و صلہ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ سب سے بڑی مصیبت کسی صاحب عقیدہ اور صاحب ایمان پر آئی جس جیسی اور مصیبت نہیں ہے، وہ ہے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی اس سے بڑا مصیبت کا دن نہیں ہے، اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے لوگوں کو کہ وہ ہر وہ مصیبت کو کربلا سے جوڑ دیتے ہیں کہ دوسری کربلا ہے، کربلا ایک ہی تھی، کربلا ایک ہی تھی۔ یہ اب تفصیل کی جگہ نہیں ہے کہ میں اس کو وضاحت سے بیان کروں کہ کربلا کیوں ایک ہی تھی، آپ روایات میں جائیں وہاں دیکھیں۔ تو اتنی بڑی مصیبت کو مظلوم کربلا نے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اطمینان کے ساتھ برداشت کیا؟ دشمن گواہی دیتا ہے کہ جب تمام اصحاب شہید ہو گئے، اولادیں شہید ہو گئی، پیاس کی شدت ہے، زخموں سے جسم چور چور ہے، زخموں سے جسم چھلنی ہے، اس کے باوجود بھی جب گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ دشمن کی طرف رخ کیا تو کہا اتنے اطمینان سے لڑائی کی کہ جیسا ان کا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ کس لیے تھا؟ خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان تمام مصائب کو کربلا میں میرے لیے جس چیز نے آسان کیا ہے وہ صرف ایک چیز تھی کہ انہ بعین اللہ، کہ یہ اللہ کی نگاہ میں ہے سارا کچھ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو صاحب عقیدہ کے دل میں جب یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ میری ہر حالت کو میرا خالق جو کہ رحیم ہے، کریم ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، قادر مطلق ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو اسے کسی چیز کی پریشانی لاحق نہیں ہوتی ہے، وہ مطمئن زندگی بسر کرتا ہے۔ تو سچے عقیدے والا انسان موت کے خیال سے سکون محسوس کرتا ہے کہ اس دنیا کی مصیبتوں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، وہ سکھ کا سانس لے گا قبر میں جا کر کے۔ اسی وجہ سے موت کی تمنا کو قرآن نے سچے ایمان کی علامت قرار دیا۔ جب دعویٰ کر رہے تھے نا اہل کتاب کی جنت ہماری ہوگی، تو وہاں چیلنج کے طور پر یہ آیت اتری ان کے ایمان کو چیلنج کرنے کے لیے کہ کل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سورہ جمعہ میں، کہ اے یہودیت اختیار کرنے والو، اگر تمہیں یہ زعم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، کہ آخرت تمہاری ہے، تو تم اللہ کے چہیتے ہو، دوسرے لوگ نہیں ہیں، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو سچے عقیدے والا انسان موت کی تمنا کرتا ہے، راہ خدا میں شہادت کا جذبہ رکھتا ہے۔ ایک مومن کا یہ عقیدہ بھی اس کو تسلی دیتا ہے کہ موت کے بعد اس کے لیے راحت اور سکون ہے، اور یہ عقیدہ بھی اس کے اطمینان میں اضافہ کرتا ہے کہ موت کا یہ وقت لکھا ہوا ہے، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تو اس لیے لوگوں کی دھمکیاں یہ چیزیں اس پہ اثر نہیں کرتی۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ موت بہترین محافظ ہے، جب تک اس نے نہیں آنا ہے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے موت آ سکتی ہے، نہ ایک لمحہ بعد آ سکتی ہے، اس میں دیر ہو سکتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ نحل میں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پس جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ گھڑی بھر کے لیے پیچھے ہو سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ اب عقائد کا دیکھیں کتنا ایک اطمینان حاصل ہونے میں کتنا ایک کردار ہے ایک ایک عقیدے کا۔ اسی طرح محکم عقائد رکھنے والے افراد کبھی شیطان کے وساوس میں نہیں آتے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے رب کی پناہ میں رہتے ہیں، اس لیے کہ دن رات وہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان کے وساوس سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تعلیم دی، اور ان کو تعلیم دینا یعنی تمام صاحبان عقیدہ کو یہ تعلیم دینا ہے کہ تم کہا کرو، پڑھو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس،
کہ میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں پس پردہ رہ کر وسوسہ ڈالنے والے یعنی ابلیس کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ بس جتنا جتنا ایک مومن اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کی پناہ میں آتا جاتا ہے، اپنی عاجزی اپنے رب کو سناتا رہتا ہے، اس سے مدد مانگتا رہتا ہے، اتنا اتنا اس کی نفسیاتی کیفیت مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا اتنا اس کی بے قراری بے اضطرابی ختم ہوتی جاتی ہے۔ کیونکہ انسان جب تڑپتے ہوئے دل، کانپتے ہوئے ہاتھوں، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ اس کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یا وہ بہتر ہے جو مضطرب کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جب ایسے کلمات نکلتے ہیں تو عرش سے ٹکراتے ہیں، وہاں سے انسان کو ہر مشکل سے پناہ ملتی ہے۔ انسان کے خالق نے جو انسانی نفسیات کا خالق ہے، جیسے انسان کا خالق ہے انسان کی نفسیات کا خالق ہے، انسان سے زیادہ انسان کی نفسیاتی حالت کو سمجھتا ہے، بہتر جانتا ہے، پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ تم کس حالت میں ہوگے تو تم مطمئن زندگی، قلبی سکون سے زندگی گزار سکو گے۔ سورہ رعد میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لائے اور ان کے دل یاد خدا سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یاد رکھو یاد خدا ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو صاحب عقیدہ یاد خدا سے غافل نہیں رہتا، جس وجہ سے وہ مطمئن رہتا ہے۔ تو اس لیے مال و دولت کو جمع کرنے والے، کرسی حاصل کرنے والے اطمینان حاصل نہیں کر پاتے، چونکہ انہوں نے وہ راستہ ہی نہیں لیا ہے جس راستے سے انسان دنیا میں رہ کر کسی حد تک اطمینان حاصل کر سکتا تھا۔ اسی طرح قلت رزق کا خوف، غربت آ جانے کا خیال، یہ چیزیں مومن کو پریشان نہیں کرتی ہیں، اس کا سکون نہیں چھینتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کو رازق سمجھتا ہے۔ یہ عقیدہ اس کو خوف میں مبتلا ہونے سے بچاتا ہے، رزق میں تنگی اور خوشحالی کا اپنے خالق کو مالک سمجھتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یا وہ بہتر ہے، دوسرے خدا بہتر ہیں، یا وہ بہتر ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے، اور کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم لوگ سچے ہو۔ تو جب ایک صاحب عقیدہ رزق کی تنگی یا خوشحال زیادتی اللہ کے ہاتھ میں دیکھتا ہے تو پھر وہ پریشان نہیں ہوتا یہ سوچ کر کہ وہ کہیں غریب ہو جائے گا اور بھوک سے مر جائے گا۔ وہ ہمیشہ اپنے ذمہ صرف کوشش کرنا سمجھتا ہے، باقی تقدیر پر اعتقاد رکھتا ہے کہ جو اللہ نے قسمت اور تقدیر لکھی ہے وہ مل جاتی ہے۔ مال کو جمع کرنا تو اس کے لیے اس لیے بھی اس کا یہ ہدف نہیں ہے کہ وہ اسے جمع کرنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ اپنے اگلے جہان کو آباد کرے اس مال کے ذریعے، تو اس لیے وہ جمع کرنے کی بجائے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تاکہ یہ مال اس کا کارآمد ہو جائے، آخرت میں اس کے کام آئے۔ اور سب سے مہم ترین چیز جو پریشانی سے، ٹینشن سے ایک سچے عقیدے والے مسلمان کو محفوظ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اس کی نگاہ میں اصلاً زیادہ اہمیت رکھتی ہی نہیں ہے، کیونکہ عارضی ہے، چونکہ اس میں ثبات نہیں ہے، چونکہ اس میں ایک لمحہ زندہ رہنے کا بھروسہ نہیں ہے۔ ایسی تربیت کی ہے اسلام نے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو عقیدہ رکھتا ہے یا سوچتا ہے کہ وہ کل والا دن زندہ ہے تو وہ غافل ہے۔ اب صاحب عقیدہ کل والے دن بھی زندہ رہنے کا یقین نہیں رکھتا ہے، وہ دنیا کا کمال مال و دولت جمع کرنے، جاہ و جلال کمانے، کرسی حاصل کرنے میں نہیں دیکھتا، بلکہ اس میں کمال دیکھتا ہے کہ کس نے دنیا میں رہ کر کتنا ایک کسی سے بھلائی کی ہے، کتنا ایک اپنے رب کو راضی کیا ہے، کتنا ایک اپنی آخرت آباد کر لی ہے۔ لہذا جتنا جتنا رب اکبر کی عظمت ایسے صاحب عقیدہ کے دل میں
بڑھتی جاتی ہے، اسی کی رضا اس کا ہم و غم بنتا جاتا ہے، اتنا اتنا دنیا کی اہمیت اس کی ذہن سے، اس کے دماغ سے کم ہوتی جاتی ہے، نکلتی جاتی ہے۔ اس کی تمام نعمتیں ان کو زیادہ وہ اہمیت نہیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب عقیدہ انسان سب کچھ، دنیا کا سب کچھ اس کے پاس ہونے کے باوجود اس کا دلی سکون اس سے نہیں ہوتا، اس کا دلی سکون اپنے رب کی یاد میں ہوتا ہے۔ جب آخرت کو یاد کر کے گریہ کرتا ہے تو اس کو تسلی ہوتی ہے، جب محراب عبادت میں تنہائی میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو انتہائی سکون محسوس کرتا ہے۔ ایک اسلامی عقیدے کا مالک دنیا کی نعمتیں نہ ہونے یا ہونے میں بہت فرق نہیں کرتا ہے، جنگ کے حالات ہوں یا امن کے، تنگ حالی ہو یا زمانے قحط یا خوشحالی ہو، بیماری و مصیبت کے دن ہوں یا صحت و سلامتی کے، ان تمام حالات میں ایک ہی طرح کی اطمینان بھری زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہ عقیدے کا بہت بڑا اثر ہے انسان کی نفسیات پر کہ اس عقیدے کی بدولت انسان زندگی کے جو چند دن ہیں دنیا کے، وہ ایک اطمینان بھری، سکون بھری زندگی گزارتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔